السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 447 سے پڑھیں۔ یہ لوگ ٹھیک کر دو۔ آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 447 سے پڑھیں گے، اور سورۃ دخان کی آیت نمبر جہاں 7 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ 10 ستمبر کی آج 27 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، ربکم ورب آبائکم الاولین، بل هم فی شک یلعبون، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یغشی الناس هذا عذاب علیم، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون۔ حضرات، پہلے الفاظ کو ارشاد ہوتا ہے، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ فوت بھی کرتا ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو ایسے شکوک و شبہات میں کھیل رہے ہیں جن میں ان کو تردد ہے۔ فارتقب، پس آپ انتظار فرمائیں، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان والے دھواں لے کر پیش کرے گا، یہ دھواں ہی دھواں ہوگا۔ وَيَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو اور یہ دردناک عذاب کی شکل ہے۔ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، کھول دے، ہٹا دے ہم سے یہ عذاب، ہم ماننے والے، یقین کرنے والے، ایمان لانے والے ہوں گے۔ اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَىٰ، کیسے ہوگی ان کے لیے نصیحت، وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، جبکہ ان کے پاس واضح طور پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
ثم تولوا عنہ، پھر اس سے انہوں نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا۔ وقالوا، اور نے الزام لگاتے یہ بات بھی کہی، معلم و مجنون، اس کو سکھایا گیا ہے اور یہ ویسے بھی مجنون ہے، اس کو یہ پاگل ہے والا۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم اس سزا اور عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ہٹانے والے، کھول دینے والے ہیں، لیکن انکم عائدون، تم دوبارہ پھر لوٹاؤ گے، جو تم درخواست کر رہے ہو یہ عذاب ہٹ جائے، یہ ہم مان جائیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم نے بڑی سخت پکڑ کی، وہ بطش کبریٰ تھی، اس سے مراد غزوہ بدر لیا مفسرین۔ انا منتقمون، کیونکہ یہ بیانی اللہ کی طرف سے، بے شک ہم تو پھر بدلہ لینے والے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آزمایا تھا اس سے پہلے فرعون کی قوم کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے بعد معزز رسول تشریف لائے جناب موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے فرمایا ان ادوا الی عباد اللہ، تم واپس کرو میری طرف اللہ کے بندوں کو، یعنی بنو اسرائیل کو جو تم نے غلام بنایا وہ آزاد کرو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ پہ بڑائی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے ساتھ، یہ تمہارے پاس واضح طور پہ دلیل، برہان، معجزہ لایا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں پناہ میں آتا ہوں جو میرا ہے رب، تمہارا بھی رب ہے، کہیں اس سے آئندہ جو ہو تم مجھے پتھروں سے نہ مارو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے ہو بس پھر سے الگ ہو جاؤ، ویسے ہی الگ رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، اللہ یہ ساری قوم جرم کرنے والے لوگ ہیں، فرعون۔ آگے کل کے سر بھی اس کی انشاءاللہ اللہ ہے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حضرات، اسلام کی بنیادی دعوت توحید ہے، اور جو کلمہ طیبہ ہے اس کے اندر بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام الہوں کی نفی، لا الہ، لا کی تلوار نے تمام قسم کے جتنے معبود ہیں، وہ شمس و قمر ہیں، شجر و حجر ہیں، کچھ زندہ مردہ جو بھی کسی کو پوچھتا ہے، تمام کی نفی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات ہے ایک الہ کا وہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، تمام معبودوں کی نفی اور ایک الہ رب العالمین کا اس بات، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کی شہادت اور گواہی، یہاں سے نظام شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی شہادت ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، چونکہ توحید کی بنیادی تین قسمیں ہیں، توحید الوہیت، الہ ایک ہے، توحید ربوبیت، رب خالق مالک ایک ہے، توحید اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اس کی مماثلت مخلوق ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی نبی، ولی، کتب، شہید، زندہ مردہ، تمام کے ساتھ نہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ مخلوق کی مماثلت نہیں ہے، اس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا علم، جاننا ایک صفت ہے، اور علیم، اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا، قدیر ہونا، خبیر ہونا، بصیر ہونا، یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو بندے بھی بڑے بڑے عالم ہیں، بہت بڑا علم نبی، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا علم والے ہیں۔ اب اللہ کا علم اور بندے کا علم کا اتنا تناسب ہے جس طرح خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ اللہ کی صفت علم اور مخلوق کی صفت علم، ہمیں تو اس دیوار کے پیچھے نہیں پڑا کیا ہو رہا، کانوں تک آواز آتی، پتہ ہے، جو نظروں سے اوجھل ہے کچھ پتہ نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، عالم الناس، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اور بات بھی درست ہے، اتقی الناس، سب سے زیادہ متقی میں ہے، اخشی الناس، سب سے زیادہ اللہ سے خشیت ڈرنے والا، اللہ کے ساتھ رابطہ میرا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو بھی ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما، دعا کیا کرو اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کہ رسول کریم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہیں، یہ ایسی شہادت ہے کہ جس کے بعد آگے سارے معاملہ شروع ہیں۔ اگر کوئی توحید کا عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ رسول کو کیا رسول مانے گا؟ تو رسول کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی منصبی حیثیت کو مان کر تمام جو اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرما رہے ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر علیہ السلام تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ پھر ایک اور آیت قرآن کو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی سمجھ لو اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول پاک کی مخالفت کی سمجھ لو اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی۔ تو یہ سارے وہ دلائل ہیں جس میں سب سے پہلی بات ہے توحید کا عقیدہ ٹھیک کرنا اور اس کے متعلق اپنے عقائد کو، بیانات کو، عمل کو درست کرنا۔ سبق شروع ہوتا ہے لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہ، اس بات صرف اللہ ہے۔ یہ دو نمایاں صفتیں بیان فرمائی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے موت کرتا ہے، یعنی موت و حیات کا نظام اللہ کے پاس ہے۔ وہ کہا تھا نا جناب ابراہیم علیہ السلام سے جس نے مقابلہ کیا اور لڑائی کی، جھگڑا کیا، تو اس نے کہا جی بتاؤ اپنے اللہ کا تعارف کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یحیی و یمیت، میرا اللہ تو مارتا بھی ہے زندہ کر دو۔ بیوقوف کہتا ہے آنا وہی و امیت، اس نے ایک قیدی کو سزائے موت دے دی، ایک کو آزاد کر دیا۔ ابراہیم فرمانے لگے یہ بڑا بیوقوف ہے، اصل معاملہ اس کو سمجھا نہیں ہے، جو موت و حیات کا نظام ہے، بیسک زندگی بنانا، پھر اس کو فوت کرنا، پروان چڑھانا، یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں، نہ وہ کر سکتا۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چیزوں کے نام لے کر مخلوق کی ساری چیزیں گنوا کے اللہ فرمایا ارونی ماذا خلق، یہ تو میں نے بنایا ہے، میں نے پیدا کیا، جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے یہ کچھ بنا سکتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں، یا کچھ کام آتے ہیں، کسی چیز کا نام لو جو انہوں نے پیدا کیا، کسی بٹیرے کا نام لو، کسی سبزی کا نام لو، کسی پھل کا نام لو، کسی پرندے کا نام لو، کسی جانور، حشرات، بلا شیء۔ ارشاد ہو رہا ہے ربکم و رب آبائکم، صرف موت و حیات نہیں، وہ تمہارا مربی ہے، پالنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا چونٹی کیا کھاتی ہے، زیبرا کیا کھاتا ہے، ہاتھی کیا کھاتا ہے، ببر شیر کیا کھاتا ہے، حضرت مولوی صاحب کیا کھاتے ہیں، چڑیاں بٹیرے کیا کھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، تعداد کتنی ہے، ان کا حجم کتنا ہے، ان کی مناسبت کیا ہے، اور یہ توڑی دانہ کھانے والے کون ہیں، گوشت کھانے والے کون ہیں، چرند پرند کیا ہے، یہ تمام چیزوں کی مقدار کو جاننا اور ان کی خالقیت کے نظام فرمایا تمہارا اور تمہارے پہلے جو آباء و اجداد گزر گئے ہیں قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، وہ تک پتہ نہیں کتنی تعداد ہے، اربوں خربوں کی تعداد۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ اس یقین میں نہیں ہیں، بلکہ وہ کھیل تماشے میں کھیل ہیں۔ دہریہ بھی کئی دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار مشکل معاملہ نظر آتا ہے، آٹومیٹک کس طرح بن گیا ہے، کوئی درخت کاٹنے کے بغیر کٹتا نہیں، چیرنے کے بغیر چیرتا نہیں، جوڑنے کے بعد جوڑتا نہیں، کشتی بنتی نہیں، تو اپنے ہم کیسے بنتا؟ یہ سارا سسٹم بذات خود آٹومیٹکلی کس طرح بن گیا؟ بلکہ یہاں ایک بات میں یہ آپ کے لیے بات ہے، دنیا میں ایک قانون، اس میں کافر مشرک سب جانتے ہیں، ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، یہ گرامر کی بات ہے۔ کوئی فعل سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی فاعل ہے، کرنے والا ہے، تو کوئی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، تو ہر شے فاعل کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ عقلی دلائل بھی ہیں، یہ ویسے کفر کی حد تک چھاپ ہے کہ ان کو سمجھ کسی جگہ نہیں آتی۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بلکہ وہ تو ایسے شک میں کھیل رہے ہیں کہ وہ پتہ ہے آٹومیٹک کر رہے ہیں۔ دہریہ بھی کئی دفعہ خیال کرے گا اور مشرک بھی کئی دفعہ خیال کرے گا، ہر ایک کو پوجنے والا بھی۔ میرا خیال یہ بت پرست ہیں مشرکین، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنا معبود جیب میں رکھتے ہیں،
راستے میں جا کر اگر وہ اس سے اچھا کوئی کھلونے کی ٹائر پہ وہ بت نظر آ جاتا تو سودا کر لیتے. وہ کہتے نا یہ پیسے بیچ رکھ لو تو کچھ کولوں دے کے نیا رب لے لیتے. سمجھا نہیں؟ پرانا برتن دے کے نیا خرید لیا, پرانا رب دے کے نیا رب خرید لیا. اگر رب گھر بھول جاتے ہیں تو جو کا آٹا لے کے بکروٹی کا دودھ دو گا تو اس کا آٹے کا معبود بنا کے اس کو سجدہ شروع کر دیتے. ذلت کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حد تک قوم بکھری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ انتظار کریں یوم تأتی السماء بدخان مبین. یہ اصل میں اشارہ یہ ہے کہ دھواں آسمان لائے گا. اس میں موسیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ نے کی تھی ان کے خلاف, اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں 10 سالی کا دور آیا تھا, مشرکین عرب پر وہ 10 سالی کا دور لا تو پھر دور آیا. اس حد تک وہ آیا کہ دن کو سواد دھوئیں کے کوئی شے نظر نہیں آتی. پھر انہوں نے چمڑے جلا کے کھائے, مردار تک کھائے, حتیٰ کہ مجبور ہو کے پھر سردار ابو سفیان کی قیادت میں مدینے آئے. رسول پاک درخواست کی کہ تیری برادری تیری قوم ساری مر رہی ہے, آپ اپنے الہ اور معبود سے دعا فرمائیں اللہ بارش نازل فرما کے ہمارے اس طوفان کو, اس غیظ و غضب کو, اس دھوئیں کو, اس اندھیر نگری کو ختم کریں. یہ سارا اشارہ اس کے اندر موجود ہے. تو فرمایا ذرا اس کا انتظار کرو. یوم تأتی السماء بدخان مبین, واضح دھوئیں جب آسمان کی طرف نظر آئے گا. یغشی الناس, اب لوگوں کو ڈھانپ لے گا وہ دھواں, یعنی کچھ نظر نہیں آئے گا دھوئیں کے علاوہ. ھذا عذاب, فرمایا یہ دردناک عذاب ہے. اس میں قیامت کا اشارہ نہیں کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے یوم ربنا اکشف عنا العذاب. یہ دعا ہے دنیا میں ہو رہی ہے کہ اللہ یہ ہمارے ہاتھ میں عذاب آیا ہے, دھواں آیا ہے, یہ مصیبت ہے, اس کو ٹالو. انا مؤمن, ہم مان جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ فرعونی بھی کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے یہ ٹڈیوں کا عذاب, یہ مینڈکوں کا عذاب, یہ جوؤں کا عذاب, یہ پانی خون بنا ہے. تو اللہ سے دعا فرمائے جب یہ ٹھیک ہو جائے گا ہم مان جائیں گے, ٹھیک ہو جائے تو پھر دوڑ جاتے. بیانی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا و درخواست کرو کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے, ہم مان جائیں گے اللہ کے الوہیت کو, برتری کو, رسول پاک کی رسالت کو, سچائی کو مان جائیں گے. انا اللہم, کہاں یہ نصیحت آئے گی ان کو, چھتر کھا کے کہاں یہ مانیں گے. ان کی ڈگر ہے, یہ تو مان رہے ہیں. رسول پاک کو امین اور صادق کا لقب دینے والے ہیں, لیکن جب آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں کہتے ہیں تو ہم سچ نہیں کہتے. سارے دنیا کے جتنے وہ مسائل و دلائل ہیں رسول پاک کو امین سمجھ کر آپ کے گھر سامان رکھا ہوا, امانتیں آپ کے گھر رکھی ہوئی, لیکن جب آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کہتے ہیں نہیں سچ. جب آپ نے فرمایا تھا اگر میں کہوں کہ دشمن آ رہے حملہ اور کہنے لگے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, نہ مکے کے اندر نہ باہر. محمد کریم آپ اتنے سچے ہیں, آپ اگر کہیں کہ حملہ آور ہو رہا ہے, دشمن آ رہے ہیں, ہم مان جائیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں. لیکن جب آپ کہیں نہیں رسول اللہ تو سارے دربر نظام کر دیتے. اللہ نے اشارہ انا لہم الذکر, کہاں نصیحتیں لوگوں کے لیے آئے. وقد جاءہم رسول مبین, واضح طور پہ رسول مقبول تشریف لائے, رحمت عالم پیغمبر تشریف لائے. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون, پھر انہوں نے منہ پھیرا, انکار کیا, اور بلکہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پٹی پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, اور یہ معاذ اللہ مجنون ہے, شدائی ہے, پاگل ہے. جہاں سب سے زیادہ سچا, سب سے صادق امین کا لقب وہاں کہتے ہیں کہ شدائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیانہ اور دانشور اللہ نے کائنات پہ پیدا ہی نہیں کیا. یہ الزام رکھا جائے جس طرح یہودی عیسائی ابراہیم علیہ السلام پہ الزام رکھتے تھے نا, وہ یہودی تھے, عیسائی تھے, جناب یعقوب اور جناب اسحاق عیسائی تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال نہیں ہمارا. یہودی عیسائیوں نے الزامات رکھے تھے کہ ابراہیم السلام عیسائی تھے, عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا عجیب معاملہ ہے, شدائی ہو تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا. ابراہیم السلام کا دور تو صدیاں پہلے گزر گیا ہے, تورات اور انجیل ان کے زمانوں کے بعد نازل ہوئی ہے. تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی تھے. یہ بیانی اسی طرح یہ اول کہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقہ حنفی اور شافعی کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رسول پاک کے دور میں فقہ حنفیہ چلتا تھا یا فقہ شافعی مالکی کے مطابق, وہ کہے گا یہ شدائی ہو گئے. امام صاحب کب پیدا ہوئے تھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ صاحب کب پیدا ہوئے تھے؟ سن 80 ہجری میں.
80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں فوت ہوئے، رسول پاک کی رحلت کے 70 سال بعد پیدا ہوئے۔ اندازہ فرمائیں تو اس حد تک جانا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں گڑبڑ کرنا، فرمایا توجہ کریں، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم تو اس سزا کو، عذاب کو تھوڑے وقت ہٹا دیں گے، لیکن تم دوبارہ پھر ریپیٹ کرو گے اپنے کفر اور شرک و انکار کو، ہٹ درمی کو، تم پھر راضی ہو جاؤ گے۔ نہیں بات سمجھے؟ ہم دعا رسول پاک فرمائیں گے، یہ جو بطور سزا ہم نے یہ قحط سالی کا دور، بارش نہ ہونے کا قحط ڈالا ہے اور سارا آسمان زمین ان کو سواد دھوئے کے کچھ نہیں نظر آتا، اس سزا اور عذاب کو ہم ہٹا دیں گے تھوڑے وقت کے لیے، انکم عائدون، تم دوبارہ پھر اسی ڈگر پہ آ جاؤ گے کہ تم پھر شرک و کفر وہی تمہاری ڈگریں کرو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا، 70 کافر سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ جنگی اصولوں میں قیدی مقتولوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، جزیہ لے کر ان کو، یا ان کو معاوضہ لے کر، ہاں جی ان کو چھوڑ دو یا مار دو، یہ ان کے اختیار میں۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ کی جب ہم نے اس پہ غزوہ بدر مراد انا منتقمون، تو ہم بدلہ لینے والے ہیں، ہم نے سزا کے طور پہ ان سے مروایا جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ان سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم فرعون کو آزمایا تھا، اور ان کے بعد جناب موسیٰ کے لیے ملت تشریف لائے تھے، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، بڑے معزز رسول، سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا فرمایا تھا، یعنی خلاصہ کلام ان کی دعوت کا کیا تھا، ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندے جو ہم نے گرفتار کر رکھے ہیں، قیدی بنا رکھے ہیں، ان کو آزاد کرو۔ بنو اسرائیل کو جو قیدی بنایا ہوا ہے ان کو آزاد کرو، ان کو جو غلام بنایا ان کو فارغ کرو۔ انی لکم الرسول امین، میں امانت دار رسول ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ اللہ تعالی علی اللہ، یہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے سامنے اس طرح کی بڑائیاں بیان نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کر رہا ہوں، معجزات پیش کر رہا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں اللہ کی پناہ میں، یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا تمہارا رب ہے، کہیں تو مجھے پتھروں سے نہ مار دو۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میرے پر ایمان نہیں لاتے ہو، مجھے رسول امین کلیم اللہ نہیں مانتے ہو، تو فَاعْتَزِلُونِ یا فَاعْتَزِلُونِی، پھر میرے سے الگ ہو جاؤ، ویسے ہی لا تعلق ہو جاؤ، لا تعلقی کے اظہار کر دو، تم یہ بھی نہیں کر رہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ مُجْرِمُونَ، پھر انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، یا اللہ یہ سارے مجرم لوگ ہیں، نہ میری رسالت کو مانتے ہیں، نہ تیری الوہیت کو مانتے ہیں، نہ تیری دعوت کو مانتے ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ جو حشر ہوا وہ آپ نے مختلف مقامات قرآن مجید میں بیان کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ نے بحر اوقیانوس سے بحر احمر میں ان کو ڈبو کے فارغ کر دیا، پھر ان کی داستان نہ رہی داستانوں میں۔ ارشاد ہوتا ہے جی لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت کرنے والا ہے، یعنی موت و حیات کا نظام اس کے پاس ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد جو بیت گئے ہیں، چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کا بھی وہی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شکیلے میں شک میں مبتلا ہیں۔ فرتقب، آپ انتظار فرمائیں، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان واضح دھواں لائے گا، اس میں اشارہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ قحط سالی کا دور آئے گا، یغشی الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کچھ بھی دھوئیں کے علاوہ نظر آئے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ اللہ کی طرف دردناک عذاب کی شکل ہوگی۔ ربنا اکشف عنا العذاب، تو وہ کہیں گے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب اور سزا کو ہٹا دے۔ انا مؤمن، ہم ایمان لے آئیں گے، مان جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے کلیم اللہ کو، ان کے رسول نبیوں نے۔ انا لہم ذکریٰ، ارشاد ہوتا ہے کہاں نصیحت آئے گی ان کو، کہاں اس طرف وہ آئیں گے۔ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے بعد واضح رسول نبی مکرم تشریف لائے۔
ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ پھیرا، وقالوا معلم و مجنون، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سکھایا گیا ہے، تعلیم دیا گیا ہے، خود نہیں پڑھا ہوا تھا، اور یہ مجنون بھی ہے معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب، فرمایا ہم عذاب کو تھوڑے وقت کے لیے ہٹانے والے، ختم کرنے والے ہیں، انکم عائدون، لیکن تم دوبارہ رپیٹ کرنے والے ہو، تم وہی اعادہ کرنے والے ہو جو تمہارا نقطہ نظر ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی پکڑ میں ان کی گرفت کریں گے، پکڑیں گے، انا منتقمون، بیچ ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس معزز رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، ان ادو الی عباد اللہ، کہ تم واپس کرو میرے لیے اللہ کے بندوں کو، یعنی بنو اسرائیل کو آزاد کرو، غلامیوں سے نجات دو۔ انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں۔ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهِ، اللہ پر برتری اپنے آپ نہ بناؤ۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلائل براہین بھی لایا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان ترجمون، تم کہیں ان ترجمونی، کہ ہم رجم نہ کر دو۔ وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے ہو، میری رسالت نبوت کو نہیں مانتے ہو، تو فَاعْتَزِلُونِ، بس مجھ سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ ساری قوم جو ہے کون ہے؟ یہ مجرم لوگ ہیں، نہ ماننے والی قوم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کو جو اس نے سزا دی اس کا تذکرہ الگ موجود ہے۔